إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. مشاہدین و مشاہدات، برادران اسلام اور اسلامی خواتین اور عزیز بچوں، آج کا جو پروگرام ہے کتاب و سنت کو تھامنے کی اہمیت کا یہ سلسلہ ہے۔ گزشتہ جو درس تھا کہ قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں شریعت کے مسائل کو اخذ کرنے کی 4 دلیلیں ہیں، اور وہ دلیلیں جو متفق علیہ ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر سنت رسول، حدیث بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور تیسرے نمبر پر اجماع، اور چوتھے نمبر پر قیاس۔ انہی 4 دلیلوں کے تعلق سے میں نے گزشتہ ہفتہ میں گفتگو کی ہے۔ آج اس کی وضاحت ہم کریں گے دلائل کی روشنی میں، جس سے مسئلے کو ہم بخوبی سمجھ سکیں گے، اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں اتر جائیں گی جو گزشتہ درس میں شاید اس طرح سے سمجھنا مشکل رہا ہو، اور میں نے سمجھانے میں شاید کوتاہی کی۔ بہرحال وقت ضائع نہ کرتے ہوئے قرآن مقدس کو ہم پہلے لیتے ہیں، اور اسی کو ہم پہلے دلیل سمجھتے ہیں، یعنی پہلی دلیل جو متفق علیہ ہے وہ قرآن ہے۔ اور یہاں ایک مسئلے کو اور ہم واضح کر دیں، بسا اوقات ترتیب چلتی ہے کہ قرآن سے پہلے اخذ کرو مسئلے کو، پھر سنت سے اخذ کرو مسئلے کو۔ جو قرآن اور سنت کی حیثیت ہے آپس میں ایک دوسرے کی، وہ بعد میں آنے والی دلیل اجماع اور قیاس کی نہیں ہے۔ اجماع اور قیاس تو کتاب و سنت کے بعد ہیں، کتاب و سنت کے بعد اجماع، پھر اجماع کے بعد قیاس، لیکن یہ ترتیب کتاب و سنت میں ضروری نہیں ہے۔ شاید میں جو کہنا چاہتا ہوں پورے طور پر واضح نہیں کر پا رہا ہوں، یعنی مسئلے کے استنباط کے وقت، دلیل پکڑتے وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے قرآن سے دلیل پہلے کیوں نہیں تلاش کی، حدیث سے آپ نے دلیل کیوں پیش کر دی۔ یہ ترتیب قرآن اور سنت میں ضروری نہیں ہے۔ یعنی کسی نے کسی فتوے کی طرف اگر غور کیا، دھیان دیا، فتویٰ دیا، اور ڈائریکٹ حدیث رسول سے اس نے استدلال کر لیا اور فتویٰ دے دیا، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا پیارے جناب محترم آپ نے قرآن میں دیکھا کہ ڈائریکٹ حدیث سے فتویٰ دے دیا۔ تو یہ ترتیب کتاب و سنت میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر سنت صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، تو صحیح سنت اور صحیح حدیث قرآن کے کبھی خلاف نہیں ہو سکتے۔ لہذا جس نے سنت کی روشنی میں کوئی بات کہی، گویا کہ اس نے قرآن کی روشنی میں یہ بات کہی ہے۔ لہذا اس کو ہم جانیں کہ ہم ترتیب کو بتلا رہے ہیں صرف اس خاطر کہ آپ باتوں کو سمجھیں، اس لیے نہیں کہ مسئلے کو مستنبط کرتے وقت، مسئلے کے استنباط کے وقت حدیث کو مقدم نہیں کیا جائے گا، قرآن کو مقدم کیا جائے گا، یا قرآن کو مقدم کیا جائے گا، حدیث کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، یہ ترتیب کتاب و سنت میں ضروری نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہوگی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ قرآن کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا جا رہا ہے، قرآن کو حدیث کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کا مصدر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے،
اور اللہ رب العالمین کے اشارے پر نبی گویا ہوئے ہیں، تو شرعی مسائل اکثر و بیشتر اللہ رب العالمین کے اشارے پر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچانے والے ہیں۔ آپ رسول اور نبی اور مبلغ ہیں، آپ نے ہم تک اس کو کما حق پہنچا دیا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی کی طرف سے ساری چیزیں ہیں۔ یہاں یہ نہ سمجھیں کہ گویا کی جو چیز قرآن میں موجود ہے وہی صرف ہے اور سنت میں مستقل کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سنت میں اگر کوئی مسئلہ مستقل آیا ہے تو اس کی بھی تائید حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے کہا ہے، وہ گویا ہوا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مسئلہ صحیح ہے اور وہ شریعت ہے۔ مثال کے طور پر ذی مخلب من الطیر، پرندوں میں سے جو پنجہ والے ہیں، چنگل سے جو شکار کرتے ہیں، ان کو مت کھاؤ۔ آپ قرآن میں اس کو نہیں پائیں گے۔ اچھا، کسی عورت سے اگر آپ نے شادی کی ہے تو جب تک وہ زندہ ہے اس کی بھتیجی سے یا اس کی بھانجی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، یا کسی عورت سے آپ نے شادی کی ہے تو اس کی پھوپھی سے یا اس کی خالہ سے اسی وقت آپ شادی نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ گویا کی جو مسئلہ موجود ہے سب قرآن ہی میں موجود ہے، حدیث میں کوئی مستقل شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حلال اور حرام سے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو حدیث میں ہیں اور قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کے عموم میں وہ چیز موجود ہے۔ کیسے؟ ذرا دیکھیے، ہم ویسا استدلال کرتے ہیں جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پکڑی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کو روکتے تھے کہ وہ اس طرح جو بال لگاتی ہیں بالوں میں، اسے وہ روکتے تھے، یا بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ ربن وغیرہ جو باندھتے اسے بھی وہ روکتے تھے۔ تو ایک خاتون آئی ام یعقوب، کہا کہ آپ کیسے اسے روکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں نہیں روکا ہے۔ اس خاتون نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو نہیں روکا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو ام یعقوب نے کہا کہ میں نے قرآن کو شروع سے آخر تک پورا پڑھا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابیات کے پاس کتنا علم تھا، کہ قرآن کا کتنا گہرا مطالعہ ہوتا تھا۔ ام یعقوب نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ یہ وگ لگانے سے خواتین کو جو روک رہے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں، تو قرآن میں تو میں نے نہیں پایا۔ تو کہتے ہیں لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو نے قرآن کو پڑھا ہے تو اس میں تو ضرور پائی ہے۔ تو کہا میں نے تو نہیں پایا۔ کہا کیا قرآن میں نہیں موجود ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اسے لے لو اور رسول جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ یہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ کہا ہاں یہ تو موجود ہے۔ تو کہا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن اللہ واشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات، اللہ تعالیٰ نے گودنے والے اور گدوانے والے دونوں پر لعنت کی ہے، اور چہرے سے بال کو اکھاڑنے والے اکھڑوانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ تو جب رسول نے لعنت کی ہے اس کا مطلب رسول نے روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو گویا کہ اس آیت میں چیز داخل ہے کہ نہیں داخل ہے؟ تو خاتون خاموش رہی، ام یعقوب یعنی۔ تو یہ دیکھا جائے تو قرآن کی بعد آیات کے عموم میں ساری سنتیں آ جائیں گی، لیکن آپ تفصیل کے ساتھ جب دیکھنا چاہیں گے تو اس میں نہیں پائیں گے۔ اب جیسے اسی مسئلے کو کہ چنگل سے جو پرندہ شکار کرتا ہے مت کھاؤ، کوئی کہے قرآن میں نہیں ہے، ایک آدمی کہ نہیں قرآن میں ہے، تو جو کہے قرآن میں نہیں ہے، واقعی یہ عبارت آپ نہیں پائیں گے قرآن میں کہ حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی مخلب من الطیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندہ چنگل سے شکار کرتا ہو اس کو وہ حرام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ یہ عبارت، یہ الفاظ، یہ ورڈ آپ قرآن میں نہیں پائیں گے، یہ سینٹنس جملہ آپ قرآن میں نہیں پائیں گے۔ لیکن
अगर इस मसले को आप इस आयत के अंदर रखना चाहें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे रोके रुक जाओ, तो गोया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंगुल से शिकार करने वाले परिंदे से अगर रोका है तो आप रुक जाइए, गोया कि कुरान की आयत उसको शामिल है। तो यहाँ ये मसला मैं वादे करना चाहता हूं कि जब दलील पकड़ेंगे हम कुरान और हदीस को सामने रख करके, तो कुरान और हदीस में ये नहीं कहा जाएगा कि पहले कुरान से लिया जाएगा मसले को, बाद में हदीस तलाश करेंगे। क्योंकि जहां तफरीक की जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआद इब्न जबल को यमन भेजा, तो कहा कि कैसे फतवा दोगे? तो कहा कि अल्लाह की किताब में देखूंगा, और अल्लाह की किताब में नहीं पाऊंगा तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में देखूंगा, और अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नहीं पाऊंगा तो अस्तहिद बिराई, फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। तो ये रिवायत जो है ये सही नहीं है। इसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल मुक़द्दमा फी उसूल तफसीर के अंदर जिक्र किया है। इसी से बहुत सारे उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि कुरान और हदीस में तरतीब जरूरी है। तो कुरान और हदीस में तरतीब जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट सही हदीस से फतवा दे सकते हैं। सही हदीस कभी कुरान के किसी आयत के खिलाफ नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों का मिशकात एक है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। तो किताब और सुन्नत दोनों अल्लाह ताला के तरफ से हैं। या तो डायरेक्ट कुरान में मौजूद है कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज मिली है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सादिर किया है, अल्लाह ताला उस पर खामोश रहा है, तो गोया कि अल्लाह ताला ने भी उसकी तायद कर दी है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, ये नबी अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलता है, जो कुछ नबी बोलता है उसके तरफ वही की जाती है, उस पर वो बोलता है। ये सूरह नजम के अंदर मौजूद है, इसको आप जानते हैं। तो इन चारों दलीलों में किताब और सुन्नत में तरतीब जरूरी नहीं है। किताब और सुन्नत में से जिसको आप लेकर के फतवा दे देंगे, आपका फतवा सही माना जाएगा। यहां हम जिक्र करते हैं कुरान को अल्लाह ताला ने हुज्जत तस्लीम किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जत तस्लीम किया, और इससे हम दलील पकड़ते हैं और इसको हम मसदर अव्वल समझते हैं दलील की रोशनी में। देखिए चंद आयत का तज़किरा मैं करता हूं जो बहुत आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरह हशर की आयत नंबर 2 है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, रसूल जो दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे रोके रुक जाओ। ये गोया कि हदीस की तायद में है कि हदीस से मसला आप ले सकते हैं और हदीस को आप दलील बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिना औरत के लिए ज़ेबा नहीं, उसके लिए गुंजाइश नहीं, इद क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा, कि अल्लाह उसके रसूल जब किसी मसले का फैसला कर दें, अन यकून लहुमुल खियरा, कि उनके लिए उसमें कोई इख्तियार हो। जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर दें तो उसे अनमिट माने, उसे अपने लिए जरूरी समझे। वहां चूं चरा का मसला नहीं आता है जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से फैसला हो जाए। अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसि अल्लाह व रसूलहु फक़द दल्ल दलालन मुबीना, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वो खुली हुई गुमराही में जा पड़ा। अब अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने और अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने का मतलब ये है कि कुरान और हदीस में जो दलीलें मौजूद हैं उनको ना लेकर के हम अपनी राय से कोई बात कहें, अपनी क़ियास से कोई बात कहें, तकलीद करते हुए किसी की कोई बात कहें और कहें कि इजमा इस पर है, इसके खिलाफ नहीं। किताब सुन्नत के खिलाफ कहीं इजमा तस्लीम नहीं किया जा सकता है, और हकीकत में हुआ इजमा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इजमा यानी उम्मत का गुमराही पर कभी नहीं हो सकता है कि पूरी उम्मत गुमराही पे इकट्ठा हो जाए। तो ये कुरान हदीस के हुज्जियत की दोनों की दलील इसके अंदर मौजूद है, और ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 है। एक दलील और हम देते हैं, जरा देखिए, ये भी बहुत वाज़ेह है और इसके अंदर भी बहुत अहम चीज मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, आए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के इताअत करो, रसूल के इताअत करो। अल्लाह के इताअत कुरान, रसूल के इताअत हदीस रसूल, इसमें कोई शक नहीं। वो उलिल अम्र मिनकुम, और अपने उलमा और अपने हुक्काम की भी आप इताअत कीजिए। उमरा और हुक्काम का मतलब बहुत पहले मैं समझा चुका हूं कि किताब सुन्नत के ताबे उनका हुक्म हो तो उनकी फरमाबरदारी की जाएगी, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहां खालिक की नाफरमानी हो किसी मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। दूसरी आयत देख लीजिए, एक और है,
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، ڈبل دے گا اللہ تعالیٰ تم کو اجر اپنی رحمت سے،